کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ حاجیوں کے لیے قربانی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اگر وہ ان سے فی حاجی کے حساب سے کوئی معاوضہ دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ملازم تو نہیں، نوکر تو نہیں ہے تمہارا، پھر جا کے بکریاں ڈھونڈے، تلاش کرے، پھر تمہارے لیے ذبح کرے۔ اگر اس پر اس کو کچھ معاوضہ دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے مسئلے میں جان چکاتا ہے۔ مثلاً حج کی بکری ہے، اس کا افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمایا، جن میں 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی حضرت علی کو وکیل بنایا۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ افضل تو یہ ہے کہ حج پہ آئے ہیں تو تکلیف برداشت کریں اور لوگوں کو پیسے نہ دیں، خود اپنے ہاتھ سے منڈی میں جا کے بکری خرید کے خود ذبح کریں۔ اگر مینا میں رش ہے مکے میں کر سکتے ہیں، جبل نور پہ کر سکتے ہیں، ایک جگہ تو نہیں ہے نا، کئی جگہ ہے۔ اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی کر سکتے تو پھر جس آدمی کو پیسے دے رہے ہو اس کو باقاعدہ وکیل بناؤ کہ جی یہ ہماری 4 بکریاں ہیں، یہ 4 نام ہیں، ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، اور وہ سب کہیں، یعنی آپ نے کہہ دیا، آپ کی بیوی نے نہیں کہا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کو وکیل بنائے وہ بھی کہے کہ میں نے وکیل بنایا ہے، میری قربانی کرو۔ اور پھر جب وہ قربانی کرے تو باقاعدہ نیت کرے کہ میں بطور وکیل یہ بکری فلاں کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے چھری پھیرتا چلا جائے، وہ تو ضائع ہو گئی، وہ تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود کرو، خود نہیں کر سکتے ہو تو وکیل بناؤ، اور وکیل بھی اتنا دیانتدار ہو کہ ہر بکری پر اس بندے کا نام لے کے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد تمہیں اطلاع کرے ٹیلی فون پہ کہ تمہاری یہ بکریاں اتنے فلاں 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 کی ذبح ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے بال کٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ حنفی مسلک میں ترتیب لازم ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر بڑھائے۔ اس میں اگر ایک دن لگ جاتے لگ جائے، احرام میں رہنا ہے اور کیا تکلیف ہے، 10 کو نہ ہوئیں 11 کو ہو جائے۔ لیکن تم حج کو کوئی ایسے ایک رواج اور میلہ تو نہ سمجھو نا، میرے پہ آئے تھے گئے تھے السلام علیکم ہو گیا بس ہو گیا۔ حج فرض ہے اللہ کا، اللہ نے حج فرض فرمایا، حضور پاک نے حج کر کے دکھلایا۔ اس لیے مہربانی کریں، یہ جو آج کا رواج ہے کہ جا کے ٹوکن خرید لیا، کسی ایجنٹ کو پیسے دے دیے، اپنے گروپ لیڈر صاحب کو پیسے دے دیے، وہ جا کے جہاں مرضی ہے ہمارے بکریوں کا سودا کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ باقی مانتا کوئی نہیں، ہر کوئی جان چھڑاتا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ بتا دیں، آگے تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو، اپنے حج خراب کرو، بکری ضائع کرو، تمہاری مرضی ہے اپنی۔ اور اسی طرح یہ بھی اچھا، مثلاً بعض لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بکریاں لے کے اپنے گھر کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کنکری مار کے آئیں اور یہاں اپنے سامنے ذبح کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حدود حرم سے باہر ہیں تو پھر بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، لازم حد حرم کے اندر۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب، حج سمجھو یا مذاق سمجھو۔ ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئی، ہیرا اسقاط کرتے ہیں، غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دائرے میں گھماتے ہیں، اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں۔ یہ خالص بدعت ہے،
اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے کہ مرنے کے وقت مولوی میرا ہیلا کرا لے گا، بس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے ذمے اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا نہیں ہوتے تو فدیہ ادا کیا جائے ہر نماز کا، ہر روزے کا فدیہ ادا۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہیلا اس کا قرآن کے ساتھ غلہ باندھ دو اور اس کے لوگوں نے خدا کے لیے قرآن اسی لیے آیا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتاوی شامی میں ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاوی شامی کی کس نے لکھا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا در المختار کس نے لکھا ہے۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ لوگ جبل رحمت پہ جا کے پہاڑ پہ اپنا نام لکھتے ہیں، یہ ایک اور بدعت ہے اور گناہ ہے۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بھی نہ جائز ہے۔ حضور تو جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، وہ تو دامن اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا ہے۔ جبل رحمت پہ نام لکھو گے تو بخشش ہو جائے گی، کعبے میں نمازیں پڑھو تو بخشش نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے جاہل بنے ہوئے ہیں، کیا کرے آدمی۔ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے کہ 14 صدیوں میں محدثین، مقتدین، اولیاء سب کے سب ائمہ اربعہ میں کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے آپ کو ایک موٹی بات بتا دی ہے، اب اس کو آپ جیسے کہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک یا تو آدمی خود مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں یا تو وہ مجتہد تھے، اگر اجتہاد پہ نہیں پہنچے پھر مقلد تھے۔ ایک آدمی کا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوا، خطبہ بھی نہیں ہوا، چلو ایجاب قبول کس نے کرایا؟ حق المہر بھی نہیں ہوا، کون ایسا نکاح، کیسے نکاح جس میں حق المہر بھی نہیں ہے، ایجاب قبول بھی نہیں ہے، خطبہ مسنونہ بھی نہیں ہے؟ دوبارہ پڑھو نکاح۔ مذاق بنایا ہوا ہے 2 گواہ۔ یہ تو مسئلہ یہی ہے، اسی لیے دیندار کرتے ہیں نا کہ 2 نوکروں کو بٹھا لیا، میں نے جی اس سے نکاح کر لیا ہے نوکرانی سے۔ اور نوکر ہیں بیچارے، ڈر کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ یہ سب زنا کرنے کے ہیلے بہانے ہیں، کہیں متع ہے، کہیں تن بخشی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو جب اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تم کسی کو بخش دو گے، کیونکہ حلال تو ہے نہیں، وہ تو زنا ہے۔ چار حرمت والے مہینے جو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اگر ہم نے زیور کی زکوٰۃ دینی ہے تو جب خریدا تھا وہی قیمت نہیں، موجودہ ریٹ کی قیمت لگائیں گے۔ ایک انجینئر مرزا ہے، وہ حنفی کتابوں کو گالیاں دیتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اب اس کا کیا علاج؟ یہی ہے کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ میری خالہ نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بھانجیوں کو پالا، بعد میں جب وہ بڑے ہونے کے بعد بھانجیوں نے اپنی خالہ کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے نا، اور نے جو خدمت کی، پالا۔ سانپ کو جتنا پالو اسے ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔
اب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس خالہ کے 3 لاکھ روپے ہیں تو وہ خالہ کو دو، ان ظالموں کو نہ دو جو پہلی جائیداد پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ ہماری دکان میں چوہے بہت نقصان کرتے ہیں تو اس کا کوئی دوائی لے لو، اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے دوائیں ملتی ہیں، یہاں منڈی میں چلے جائیں، ان کو کہیں کہ چوہے مار کے دوائی دیں، وہ دوائی دیں گے، تو وہ دوائی اتنی سخت ہے کہ اس کو کسی ٹماٹر کے ٹکڑے کر کے لگا کے پھینک دیں، 2-4 تو مر جائیں گے، باقی بھاگ جائیں گے، پھر وہاں آئیں گے بھی کبھی نہیں۔ یہ بڑی سمجھدار شیطان ہے۔ بہرحال بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی لکھا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اگر روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دو کہ اللہ ہر موذی بلا سے اللہ بچا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت بچے بار بار سوال پوچھتے ہیں، روک کے جواب دے دو، پھر شروع کر دو۔ کرایہ کے گھر میں رہتی ہوں، مشکلات ہیں، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 1000 دفعہ استغفر اللہ استغفر پڑھتی رہیں، اللہ اپنا گھر بھی دے دیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری تو بہت بعد کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تمہارے دماغوں میں فرق ہے۔ جب اجتہاد ہوگا تو مجتہد کی رائے میں فرق تو ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اب 2 وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں، دونوں وکیل حالانکہ پوائنٹ ایک ہوتا ہے لیکن اپنی اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا بھائی 2 سال سے لاپتہ ہے، اس کے لیے سورۃ والضحیٰ روزانہ پڑھو 1 تسبیح، حجامہ کرانا سنت ہے۔ حجامہ کرانے سے دوسرے مسئلے تو پیدا نہیں، دوسرے مسئلے کیا پیدا ہوں گے؟ یار ایک جگہ پنچھا لگا خون کے کچھ بھی، بہرحال سنت ہے اور علاج ہے۔ جس کے کرنے سے غصہ کم ہو جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ صلاۃ الحاجہ کا پہلا طریقہ کیا ہوئی ہے؟ 4 رکعت نیت کر کے پڑھو۔ مجھے 2 دفعہ دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ویسے بزرگ کہتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہیں تو پھر دورہ نہیں پڑے گا۔ ویسے علاج بھی کراؤ، صرف وظیفوں پہ نہ رہو۔ شہاب ثاقب ہوتا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں تارا ٹوٹتا ہے، یہ شہاب ثاقب۔ میں بنگلور سے ہوں، بیوی 5 سال قبل فوت ہو گئی، 4 بچے سسرال کے پاس ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ دوست احباب دوسری شادی کا کہتے ہیں، لیکن غریب بھی شادی کر سکتے ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے، بلکہ غریبی کو مٹانے کا ذریعہ ہی شادی ہے۔ دوسری شادی کرو، بتائیے اس کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرما ہے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، بات اچھا کرتے ہیں، اگر بچے کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہتے جائیں لگاتے جاؤ۔ آج ٹی وی لگاؤ گے، کل کیبل لگاؤ گے، پھر ڈش لگاؤ گے، پھر بے حیائی کا اڈا بن جائے گا۔ ہمارے محلے کے ہمسائے روزمرہ کی چیزیں لے جاتے ہیں، واپس کرنے میں پس پیش کرتے ہیں تو نہ دیں ان کو، بس، یا دیتے ہیں تو بس یہی نیت کریں گے واپس نہیں دینی۔ ایک عورت نے اولاد نہیں تھی، بیٹا پالا ہے، بڑا ہوا، اس عورت کے پیسے چرائے، اس کو گھر سے دھکے دے کے نکالا، اب اس عورت کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ رقم کسی اور کے پاس، وہ رقم کسی کے پاس ہے، اس کو دو، اس بیٹے کو نہ دو جس نے ماں کو دھکے دے کے نکال دیا ہے۔ ابو طالب اسلام نہیں لے آئے، بس موٹی بات یاد رکھیں۔
ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے چند آدمیوں سے زمین کے پیسے لے لیے، انتقال نہیں دیا، فوت ہو گیا، تو ان کے ورثاء کو جا کے سمجھاؤ یا زمین پہ استقرار حق کا دعویٰ کر کے ثابت کرو۔ ہمارے علاقے میں لوگ خنزیر کو زندہ پکڑ کے مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے خبیث کو مارنا ہی چاہیے، پیار تو نہیں کرتے، وہ بھی مارتے ہیں۔ میرا بیٹا پیدا ہوا 40 دن ہو گئے، پہلے کچھ دن پانی اور خون آتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بھی عورت پاک ہو جائے، یہ 40 دن کا مسئلہ بھی لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو پھر 40 دن تک دیکھیں گے، لیکن اگر خون 2 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، 4 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، عورت پاک ہو جاتی ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ۔ میرا بیٹا 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اب نماز چھوڑ گیا، بری صحبت میں آ گیا ہوگا، اللہ اس کو اچھی صحبت میں لائے۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور سورۃ الاخلاص 1 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بیوی اور شوہر میں لڑائی رہتی ہے، میرا شوہر بہت غصے والا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کے لیے یا مانعو یا مانعو یا مانعو اللہ کا نام ہے، یہ 70 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں اور کھانے پہ دم کر کے بھی کھلایا کریں۔ ایک آدمی بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتا ہے، دینی نہیں دیتا، اللہ ہدایت دے، کم سے کم دینی تعلیم اتنا تو دے دو اس کو پتہ لگے کہ اللہ رسول کیا ہے۔ میں جب حمل ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہو تو مر جاتا ہے، لڑکی ہوتی ہے تو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی ہے بیٹی، اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میرے بھائی کو قطرے آتے ہیں تار کی شکل میں، بالکل نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی غسل واجب نہیں، ہر نماز کے لیے استنجا کرے، انڈر ویئر رکھے، یا آج کل تو باقاعدہ ٹیوب ملتی ہیں، آگے ٹیوب لگا دیں۔ اگر آپ ریاض سے کام کی نیت سے آئے تھے، عمرہ نہیں کیا تو کوئی دم نہیں۔ میں ریاض سے آیا ہوں حج کی نیت سے، میں نے عمرہ نہیں کیا ابھی، میرے پر دم پڑ جائے گی، عمرے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ بہرحال اگر آپ جب حج کی نیت سے آئے ہو تو عمرے کی نیت خود بخود ہو گئی، دم پڑ گئی ہے آپ پر۔ پہلے آپ حج کریں، حج سے فارغ ہو کے جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں۔ گھر قبر کے قریب ہے، لیکن جو مسجد قبر کے اس پار ہے، کیا قبر کے اندر سے مسجد جا سکتے؟ قبر کے اوپر سے نہ گزرے، راستہ ہے تو جا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر راستہ ہے تو جا سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہر جگہ کامیاب فرمائے، لیکن جہاد وہی ہوتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہو، کافروں کے خلاف کیا جائے۔ مسلمانوں کو مارنا فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حضور پاک نے مختلف طریقوں سے نماز ادا نہیں کی ہے، بالکل واضح ہے، وہ تو مستحبات میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ فجر کی 2 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھی ہوں، مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھی ہوں، تو پھر کیسے فرق کیا ہے؟ وہ تو کبھی آمین کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی رفع دین کیا، کبھی نہیں کیا، وہ تو فروعات ہیں۔ 4 اماموں میں کسی ایک کی پیروی ضروری ہے، بالکل ایک کی ضروری ہے۔ اگر 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے۔
20 سال ہو گئے، اعصابی کمزوری ہے، میں بیوی کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کر سکتا، تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں۔ سارے علاج مولوی مکی کے پاس ہوتے تو میں اپنی شادی نہ کر دیتا۔ اللہ کے بندے کو عقل کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل میڈیکل ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، بڑے بڑے حکیم بھی موجود ہیں، علاج کراؤ ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ۔ حج پڑا اور قربانی کی طاقت نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر حج افراد ہے تو آپ پر حج کی بکری واجب ہی نہیں۔ اگر جماعت سے ایک رکعت رہ جائے تو جب امام سلام پھیرنے کھڑے ہو کے ایک رکعت پوری کرو۔ والدہ یا بہن رشتہ دار جو چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن طواف زیادہ کرو تو افضل ہے۔ میں اور میری بیوی نے معذور والد کو عمرے کا طواف سعی کروایا، وہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا۔ میں نے اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پہ جدہ بلایا ہے، ٹھیک ہے، جدہ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ پھر اگر جدہ میں کچھ دن رہنے کے بعد عمرہ کرنا چاہیں تو جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرا والد گالیاں دیتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر دعا کرو، والد ہے، برداشت کرتے رہو۔ عورتیں عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں، بالکل کاٹ سکتی ہیں۔ بہرحال انیاں یعنی پاؤں سیدھا ہو، انگلیاں کعبے کی طرف ہوں، ٹخنے ٹخنے کے برابر ہوں۔ میری بیوی میری خواہش پوری نہیں کر سکتی، دوسری شادی کر لو۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقات جو ہیں وہ تو ویسے ہیں یعنی مستحب ہیں، فطرانہ واجب ہے، خیرات بھی یا ہدیہ وہ تو مستحبات ہیں، اصل فرض زکوٰۃ ہے، پھر صدقہ فطر واجب ہے۔ میرے اوپر 3-4 دم پڑ گئے، 2-3 مرتبہ پردہ نقاب ہونے کی وجہ سے، ایک شوہر کے پاس مکہ بغیر احرام کے آنے کی وجہ سے، پاکستان کی صورت یوں تھی 6 گھنٹے شارجہ روک کے پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آئی۔ بہرحال آپ پر 3 دم الگ الگ غلطی کے ہیں اور 3 ہی ادا کرنے ہوں گے، جب اللہ توفیق دے ایک ایک کر کے ادا کریں۔ آپ پر جو دم پڑ گیا اس سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے، غریبوں کو کھلائیں۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، زیارات کے دوران مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مسجد خیب مینا والی، اس میں صحابہ کی قبور ہیں، کسی کی قبر نہیں ہے، نہ صحابہ کی نہ انبیاء کی۔ وہ جو روایات ہیں کہ 70 نبی دفن ہے، جھوٹی روایت ہے۔ میدان عرفات میدان حشر نہیں ہے، میدان حشر شام میں ہوگا۔ اگر آپ حاجیوں کو لے کے مدینے آتے جاتے ہیں تو آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو بھی صالح بنائے۔ پہلی مرتبہ حج کا ارادہ ہے، شوال میں سے عمرے کی نیت سے عمرہ کیا ہے، اب ہم پر حج کون سا ہے؟ عمرہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی دم پڑ گئی، حج آپ کا افراد ہوگا، حج کی بکری نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، بیوی ماں باپ کا چلی گئی، چند دن کے بعد خاوند نے 3 طلاق کاغذ پہ لکھ کے بیوی کو بھیج دی اور کہا کہ دستخط کر دو۔ بیوی کے دستخط کرنے نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں، طلاق ہو گئی۔ طلاق مرد کا حق ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بیوی دستخط کر دے۔
کون سا تم اس کو پھولوں کا ہدیہ بھیج رہے تھے کہ وہ دستخط کر دے؟ طلاق ہو گئی جب تم نے لکھ کے بھیج دی، طلاق تینوں ہو گئی، اب وہ مستقل حرام ہو گئی، تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز سے پہلے بیٹھے بیٹھے سو گیا، اگر ٹیک نہیں تھی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر بچہ پیشاب کرے اور اس کا پیشاب بدن کو، تو وہی جگہ دھو ڈالیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف کا معنی ہوتا ہے کہ وہاں رک کے پھر اگلی آیت پڑھیں۔ آپ پر کوئی عمرہ نہیں، حج کریں گے، حج افراد ہوگا، اس میں آپ طواف بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسے سے جو بچیاں عالم کا کورس کر، بالکل عالم کہلائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 طلاق دے پھر دوسری کب دے، اگر 2 دے چکا ہے صلح ہو سکتی ہے۔ مزید لگ جائے غسل واجب نہیں ہوتا، اسی جگہ کو دھو ڈالو۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ غار ہیرا اور غار سور پہ چڑھنا سنت ہے بالکل نہیں، اللہ موقع دے ضرور جائے، ایک مقدس مقام ہے جہاں حضور تشریف لے گئے۔ ہم صوبے کے رواج کے مطابق سندھی ٹوپی پہنتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سندھی ٹوپی تو ہے نہیں، اسلامی ٹوپی ہے، کیونکہ سندھ باب الاسلام ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا نا سندھی ٹوپی میں آگے جگہ بنی ہوتی ہے محراب کی، اسی لیے کہ سجدے کی جگہ خالی ہو، یہ تو اسلامی ٹوپی ہے۔ حج پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ جب حج آئے گا بتا دوں گا، قربانی کا بھی بتا دیا ہے۔ ملتزم پہ یا کسی کعبے کی دیوار پہ کوئی آیت نہ لکھیں۔ ہم مکہ شریف زیارہ عرفات گئے، مسجد جبل رحمت پہ گئے، اماں ہوا بابا آدم کی ملاقات کی ہوئی، ابا اماں کی ملاقات وہاں نہیں ہوئی، آپ کی ہوئی ہے۔ عمرہ کیا پتہ نہیں کہاں سے کیا، مسجد عائشہ مسجد جیرانہ میں جا کر نوافل پڑھ کے احرام باندھا، ٹھیک کیا۔ میرا بیٹا دینی تعلیم میں کمزور ہے، اس کو کہیں گے اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ بار بار پڑھتا رہے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے۔ ہاں اللہ کے نام ہے یا قوی ہے یا متین، اگر سر پہ پڑھ کے دعا کرے تو اللہ حافظہ قوی کر دیتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، لیکن آخری صورتیں پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پھیر دیا کریں، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔ اگر ایک عورت کو 3 دن سے کم حیض آتا ہو کوئی بات نہیں، یعنی اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اس کو 3 دن پورے کرنے پڑیں گے چاہے حیض 2 دن آئے، چونکہ 2 دن حیض نہیں ہوتا، کم سے کم 3 دن ہوتا ہے۔ لکوریا کے لیے تو کوئی غسل کی ضرورت نہیں، وضو کر کے نماز پڑھتی رہے۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد حدود حرم سے باہر چلی گئی، بال کاٹنا بھول گئی، حدود حرم سے باہر بال کاٹ لی، بالکل دم پڑ گیا، چونکہ تمام امور جو ہیں وہ حدود حرم میں ہوتے ہیں، طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، اور حلق یا قصر بھی حرم میں۔ اگر حدود حرم سے باہر حلق کرائیں گے، قصر کرائیں گے، دم پڑ جائے گی، واللہ اعلم۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا من النفاق اعمالنا من الرياء لساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية اللهم متقنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا أحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکز ہیں تبلیغ کے مراکز ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے علماء ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه